نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی توصیف ہے، توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لائے جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ آپ کے علم میں ہے کہ زمین کو جب ابتدا سے خلق کیا گیا تھا اس وقت ٹھہر نہیں رہی تھی، تو یہ پہاڑوں کو میخ کی حیثیت دے کر زمین میں گاڑا گیا۔ پھر فرمایا دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے۔ سنتے ہوں گے آپ یہ جملہ کہ اول الدین معرفت ہو و کمال و معرفت ہے تصدیق بہ و کمال و تصدیق بہی توحید ہو، کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے۔ کمال توحید اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ زید عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم زید کے اندر اس کا جز ہے، جدا نہیں۔ زید کو الگ رکھ کے اس کے علم کو الگ ہم نہیں رکھ سکتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زید عادل کہا جائے، عدل ہم الگ دیکھ سکتے ہوں، زید کو الگ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی بھی مثالیں لے لیں، جو بھی کسی موصوف کی صفت ہم شمار کرتے ہیں کہ عادل ہے، عالم ہے، شجاع ہے، یہ ساری کی ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہوتی ہیں، ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رب العالمین کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اس کے اندر اس طرح ہے کہ ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، یعنی اس نے شرک کیا، علم کو الگ رکھا، ذات خداوندی کو الگ رکھا، خالق ہونے والی صفت کو الگ رکھا، خدا کو الگ رکھا، یہ اس نے غلط کیا۔ اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، یعنی دوئیت، ایک صفت اور ایک موصوف۔ جس نے دوئی پیدا کی، دوئیت پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا، نہیں جان سکا اس مالک کی حقیقت کو، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ جو اجزاء ہے، اجزاء اسی کو کہا جاتے ہیں کہ جن کی طرف بندہ اشارہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ جز ہے، یہ بھی جز ہے، یہ بھی جز ہے، اجزاء ہے۔ اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، کیونکہ اشارہ جب کیا جاتا ہے اس طرف ہے تو مطلب ہے اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے تو مطلب اس طرف نہیں ہے۔ یہ جو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ فلاں شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں نہیں ہے، یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں نہیں ہے، تو اب جب اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہے تو پھر اس کو محدود کر دیا، وہ کوئی کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا، جس طرح ہم محدود ہیں، ہم یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، وہاں ہیں یہاں نہیں ہیں، تو اب کیا کر دیا کہ ہم عام چیزوں کی طرح خدا کو بھی سمجھ لیں، کہ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔
کہا کہ مسجد میں ہے باہر نہیں ہے، کہا کہ چھت پہ ہے زمین پہ نیچے نہیں۔ وہ ہے ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا ہماری طرح۔ ہم نہ تھے، ہیں نہیں ہوں گے، وہ تھا ہے رہے گا۔ ہمارا وجود ایک وقت تھا نہیں تھا، اب ایک وقت ہے کہ ہے، ایک وقت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اس کے وجود میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے وجود میں ایک ہی چیز ہے کہ بس ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، یہ نہیں کہ بھئی جس طرح ہمارا جسم ہے ساتھ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہے، جس طرح یہ اتصال ہے اس طرح وہ ہر شے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ اب علیحدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک جسم وہاں ہوتا ہے ایک جسم یہاں ہوتا ہے، اس دوری کے لحاظ سے نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز ہو، اس کے پاس بالفرض ٹانگیں ہوں، جس طرح بعض کا نظریہ ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں نعوذ باللہ رکھے گا۔ اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پشیمان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جو لانے کی اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑے، اور بغیر کسی حرکت کے جس سے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا۔ یہ رحمان اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جس سے ہمیں اس مالک کی معلومات، مالک کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، اگرچہ اس کی معرفت تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں، لیکن جس حد تک ہم ان ہستیوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، معلومات ہمیں مل سکتی ہے انہی کی زبان اقدس، زبان مبارک سے، یہ وہ ساری معلومات ہیں اس رحمان اللہ کی متعلق۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ دعائے خداوند متعال سے کہ ہمیں تعلیمات آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔